بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جی لاسٹ ٹائم کہاں تھے ہم؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کون سی چیزیں پڑھی تھیں؟ اچھا بخاری میں، بخاری کا آپ کچھ کہہ رہے تھے، بخاری میں ہم نے کیا پڑھا ایسا؟ آپ تھے لاسٹ کلاس میں؟ اچھا بالکل ایسے ہی. اچھا جی دیکھیں، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک باب، ایک چیپٹر باقاعدہ مینشن کیا ہے، اس کو نام دیا ہے العلم قبل القول والعمل، کہ چیز کا جاننا، علم ہونا کسی بات یا عمل سے پہلے انسان کو پتہ ہو، انسان کو علم ہو. اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق، دین کے متعلق، یا کہیں بھی کسی بھی عبادت کے متعلق وہ دین میں کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو پہلے اس کا علم تو ہو. اسی طرح کوئی بھی عبادت اگر وہ سر انجام دے رہا ہے اس کا بھی اس کو علم ہونا چاہیے کہ بھائی ہاں میں یہ عمل، یہ عبادت، یہ نفل، یہ سنت، یہ اس کی یہ دلیل ہے، اس بنیاد پہ میں یہ عمل سر انجام دے رہا ہوں. ایسے ہی نا ہونا تو یہی چاہیے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ پورا ایک چیپٹر ذکر کیا ہے، اور اس کی دلیل آگے ذکر کی. والدلیل قولہ تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. یہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ جی فاعلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا پہلے حکم دیا؟ فاعلم، تم جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یعنی پہلے علم حاصل کرو توحید کا، عقیدے کا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم حاصل کرو، اور پھر واستغفر لذنبک، پھر اس کے بعد عمل کی باری آئے گی کہ تم پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرواؤ، مغفرت کرو، اور جو ہے وہ استغفار طلب کرو اپنے گناہوں کی. تو سمجھ رہے ہیں کس طرح اس کو دلیل جو بنایا ہے، اس میں پہلے یعنی اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا نا، اور پھر اس کے بعد جو ہے گناہوں کی معافی مانگنے کی تلقین کی ہے اور نصیحت کی. تو فرمایا فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی علم سے قبل القول والعمل، کسی بھی قول یا کسی عمل سے پہلے. ٹھیک ہے جی، اب آگے پڑھتے ہیں جی. یہ بھی ہم نے بلکہ پڑھ لیا تھا. اعلم رحمک اللہ، جان لیجئے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے کیا چیز؟ تعلم ثلاث هذه المسائل، یہ تین چیزوں کا جاننا، علم حاصل کرنا واجب ہے. والعمل بہن، اور ان پر، ان تینوں چیزوں کا علم حاصل کر کے پھر اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے. الاولی، اب ان تین چیزوں میں سے پہلی چیز آ رہی ہے، کیا چیز ہے پہلی؟ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں چھوڑیں گے، کس کو نہیں چھوڑیں گے؟ تین چیزوں کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے. تو وعلیکم السلام. اس میں پہلی چیز تو ہم نے سمجھ لی تھی، وہ ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم یترکنا حملا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، خلقنا ورزقنا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، ولم یترکنا حملا،
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی بیکار چھوڑ نہیں دیا. یترکنا یعنی اللہ نے ہمیں نہیں چھوڑا حملہ ایسی بیکار. بل ارسل الینا رسولا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسولوں کو مبعوث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. فمن اطاعہ دخل الجنہ اب جو شخص بھی اس رسول کی اطاعت کرے گا، بات مانے گا، فرما برداری کرے گا تو پھر وہ شخص جنت میں جائے گا. ومن عصاہ دخل النار اور جو شخص بھی اس نبی کی رسول کی نافرمانی کرے گا تو پھر وہ آگ میں داخل ہوگا. والدلیل قولہ تعالی اس بات کی کیا دلیل ہے؟ انا ارسلنا الیکم رسولا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا ہم نے آپ کی طرف ہم نے تم سب کی طرف رسول کو بھیجا. شاہدن علیکم کیا بنا کے بھیجا؟ گواہ بنا کر تم سب پر. کما ارسلنا الی فرعون رسولا جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول کو بھیجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. فعصا فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا فعصا یعنی پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی یعنی حضرت موسیٰ کی. اور ان کے ساتھ کون تھا؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ کون تھے؟ اور حضرت ہارون علیہ السلام. تو حضرت موسیٰ حضرت ہارون جب گئے تو فرعون نے بات نہیں مانی نا. سورہ اس میں ہے کیا نام ہے سورۃ النازعات میں نا فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى کہ وہ اس سے کہو کہ بھائی فرعون سے کہو کہ ہماری اللہ تعالیٰ کی بات مانے، لیکن اس نے بات نہیں مانی. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا تو پھر ہم نے اس کو بڑا سخت پکڑ کے ساتھ پکڑ لیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے جو دلیل دی ہے اس کا اوپر والی بات سے یہ لنک ہے کہ بھئی جو رسول کی مانے گا اسی کے لیے خیر ہے، اسی کے لیے جنت ہے. جو رسول کی نہیں مانے گا، نافرمانی کرے گا، جھٹلائے گا، ٹھکرائے گا بات کو تو پھر اس کی پکڑ ہو جائے گی. تو ایک پہلی چیز یہ ہوگی، ٹھیک ہے، جس پر ہم نے جس کا علم بھی حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. وہ کیا چیز ہے جی؟ نہیں یہ تینوں چیزوں میں سے پہلی کیا چیز ہے؟ کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، اور اللہ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بیکار، بلکہ رسول بھیجے ہماری طرف، اور پھر ہم نے اس رسول کی جو ہمارے آخری نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت کرنی ہے تاکہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ ہے پہلی چیز. اس کا ادراک جب تک انسان کو علم نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ عمل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اب یہ چیز آپ نے خود بھی سمجھ لی، دوسروں کو بھی سمجھانی ہے کہ بھئی جو رسول ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے، کسی اور کی بات نہیں ماننی. ورنہ جو رسول کی بات نہیں مانتا جیسے فرعون کا حشر ہوا تھا ویسے آپ کا بھی ہو سکتا ہے. اچھا دوسری چیز الثانیہ ان اللہ لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته. دوسری چیز کہہ رہے ہیں ان اللہ لا يرضى اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہو سکتا ان يشرك معه احد في عبادته کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا جائے اس کی عبادت میں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں. اگر انسان اچھے اچھے اعمال کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے رمضان میں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں آج کل جتنے بریلوی حضرات یا اور لوگ ہیں تو وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی مسجدوں میں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں شرک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. تو اب یہ اگر چیز ہے تو پھر یہ خوش فہمی آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے، ہم جو ہے وہ اس طرح کی عبادت اگر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ شرک سے آپ کو بالکل بچنا ہے. ان یشرک معه احد فی عبادتہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا. احد یعنی کسی ایک کو بھی، اس میں کوئی انسان ہو سکتا ہے. اب آگے بات آ رہی ہے لا ملک مقرب یعنی اور نہ ہی کسی مقرب فرشتے کی عبادت کرنی ہے کہ بھئی حضرت جبرائیل علیہ السلام یا کوئی بھی اور فرشتے کو جو ہے وہ اپنا الہ بنا لینا یا اس سے جو ہے وہ اس کی عبادت کرنا. اور اسی طرح ولا نبی مرسل یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے وہ شریک نہیں ہے کیا جا سکتا نہ کسی فرشتے کو اور نہ کسی رسول کو. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور جتنے بھی رسول تھے انبیاء تھے ان کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے پیغام دینے کے لیے نا. ٹھیک ہے، پیغام دینے کے لیے بھیجا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچا دیں. اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ نعوذ باللہ اپنی عبادت کی طرف یعنی اپنی عبادت کی طرف بلائیں اور لوگ ان کی عبادت کریں. والدلیل قولہ تعالی اس دوسری بات کی دلیل کیا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کہ بے شک جو مسجدیں ہیں
جو سجدہ گاہیں ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس میں عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے گی۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو بس اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، کسی کو بھی، چاہے وہ کوئی پتھر ہو، چاہے وہ کوئی مورتی ہو، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، کوئی انسان ہو، کوئی بابا ہو، کوئی جگہ ہو خاص، یا کوئی جانور ہو، کسی کو بھی جو ہے وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں پکارنا۔ اب یہاں مسجد کا ذکر ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ مسجد کے باہر جا کے آپ کر سکتے ہیں غلط کام، نہیں، تو اصل جو منع کیا جا رہا ہے حکم اس پہ فوکس کرنا ہے کہ بھائی مسجد میں اور دنیا میں کہیں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ جی سمجھ آ گئی؟ نمبر 1 نمبر 2 یہ پوائنٹ دونوں کلیئر ہیں۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلا پیدا کیا ہے، رزق دیا ہے اور ہماری طرف رسولوں کو بھیجا، اب ہم ان کی اطاعت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، نہیں کریں گے تو پھر جہنم ٹھکانا ہے۔ نمبر 2 کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس چیز پر راضی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، کسی نبی کو یا کسی فرشتے کو یا کسی بھی مخلوقات کو۔ جی تیسری چیز کیا ہے؟ ان من اطاع الرسول ووحد اللہ لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قریب، والدلیل قوله تعالی لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ یہ کون سی صورت کی آیت ہے؟ سورہ مجادلہ ہے نا، آخری آیت ہے سورہ مجادلہ۔ اچھا تیسرا پوائنٹ یہ ہے ان من اطاع الرسول ووحد اللہ، یعنی جو شخص بھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اکیلا واحد مانتا ہے، اس کی توحید پر ایمان رکھتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے، تو پھر اب اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا جائز نہیں ہے؟ موالات کہتے ہیں دوستی کو، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو یعنی ایسے شخص کو دوست بنائے کہ جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے۔ حاد اللہ یعنی جو لڑائی کرتا ہے، جو دشمن ہے اللہ اور رسول سے۔ اب ایک مومن ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ وہ نبی پر، رسول پر اور جو ایمانیات ہیں ان پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس چیز سے بچے۔ کس چیز سے؟ کہ کسی غیر مسلم کو جو اللہ رسول کے دشمن ہے ان کو دوست بنائے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات اچھے رکھے، ٹھیک ہے؟ لا یجوز یعنی نہیں، جائز نہیں ہے۔ یجوز مطلب جائز ہے، لا یعنی نہیں ہے، یعنی جائز نہیں ہے لہو یعنی اس شخص کے لیے جو رسول اللہ اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ کیا جائز نہیں ہے؟ موالات یعنی دوستی رکھنا۔ من حاد اللہ ورسولہ یعنی اس شخص سے دوستی جو اللہ اور رسول کے دشمن ہے۔ ولو کان اقرب قریب، چاہے وہ آپ کا جتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ اب آگے آیت میں دیکھیں سارے رشتے آ رہے ہیں۔ والدلیل قوله تعالی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اب دلیل کے طور پر انہوں نے قرآن کی ایک آیت ذکر کی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور یہ بڑی آیت ہے۔ اس سے پہلے ایک سورہ توبہ میں میرے خیال سے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے وہ مغفرت اور استغفار کر رہے ہیں اپنے والد صاحب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما کان للنبی، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو زیب نہیں دیتا، والذین آمنوا یا کسی ایمان والے کے لیے، ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار طلب کریں، ولو کانوا اولی قربا چاہے وہ ان کا کتنا قریبی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس بات کے بعد کہ یہ بیان ہو چکا ہے، بالکل کلیئر ہو گیا کہ وہ جہنمی ہے، واضح ہو گیا۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدة وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے پورا بیان کیا کہ حضرت ابراہیم نے بھی استغفار کی، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا انہ عدو للہ کہ وہ اللہ کے دشمن تھا،
تو پھر تبرأ من، حضرت ابراہیم نے اس سے برات، اپنے باپ سے جو ہے وہ برات کا اظہار کر دیا کہ بھائی مجھے تو اپنی ظاہر ہے پھر آخرت کی فکر کرنی ہے نا۔ تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی آج کل ظاہر ہے اگر ہم کسی اہل حدیث گھرانے میں ہیں لیکن اور آس پاس جو ایسے لوگ ہیں کہ پورا گھر دیوبندی ہے یا پورا گھر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شرک میں مبتلا ہے، بریلویت میں، اب اس میں سے ایک آدھ لوگ جو ہے وہ اگر اللہ نے ان کو ہدایت دی وہ اہل حدیث ہو گئے، اب ان کے کسی گھرانے میں کسی خاندان میں کسی کی وفات ہوتی ہے اور کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے، اس ٹائم پتہ چلے گا کہ ہاں حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ شخص یا وہ عورت شرک میں مبتلا تھی، وہ مزاروں پہ جانا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ سب چل رہا تھا۔ اب اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہیں، اب اس ٹائم دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے من کی مان رہا ہے انسان یا پھر اللہ تعالیٰ کی مان رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو پھر ان کے پیچھے یعنی کہ ان کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ واضح احکام ہے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا پورا۔ اسی طرح اب کوئی غیر مسلم ہے، کوئی عیسائی ہے، اب ان کا بیٹا کوئی مسلمان ہو گیا، اب باپ موجود ہیں، پھر باپ کا انتقال ہو گیا تو پھر ظاہر ہے وہ اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے وہ دعائیں مغفرت نہیں کر سکتا۔ تو یہ کتنے ایک دکھ کی بھی بات ہے نا کہ کیا ان کے ظاہر احساس ہوتا ہے دل میں، لیکن سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے مخلص نہیں تھے اپنی زندگی میں۔ ظاہر ہے ہمارا تو ماں کا باپ کا رشتہ ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن، اللہ تعالیٰ کا تعلق ہم سے سب سے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم دے دیا کہ آپ نے میرے مطابق چلنا ہے، جتنی بھی رشتہ داریاں نبھانی ہے، جتنے بھی رشتے اس دنیا میں نبھانے ہیں وہ میرے مطابق ہوں گے تو پھر آپ کی بھی نجات ہے۔ اتنے ایسے جو ہے وہ واقعات سننے میں آتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، جو ایک آدھ بڑے جو ہے وہ یعنی داعی ہیں، پریچر ہیں، وہ اپنا واقعہ بھی بتاتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ مسلمانوں تمہارے پاس تو ماں باپ ہیں اور جب وہ مر جائیں گے تو تم ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہو، لیکن میرے ماں باپ مر گئے، میں ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ یعنی سامنے والوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ مسلمانوں تم آج تمہارے ماں باپ موجود ہیں، تم ان کی خدمت کرو، ایمان والے ہیں، اور جب چلے جائیں گے اس کے بعد تم لائف ٹائم ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہو، لیکن ہم تو اس چیز سے ہی محروم ہیں۔ تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بالکل جو ہے وہ منع کر دیا، اور یہ ہم بہت اہم قاعدہ یہی ہے، تیسری چیز، کہ جو شخص بھی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کسی ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھے زیادہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے اور رسول کے دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو دنیا کی بات ہے، اور دنیا کی بات بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے استغفار اور وہ سب چیزوں سے جو ہے وہ دعائیں مغفرت سے منع کر دیا ہے قرآن میں۔ اب یہ آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نہیں پائیں گے جو مومنین ہیں نا، جو ایمان والی قوم ہے، جو ایمان والے لوگ ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آپ نہیں پائیں گے ان کو کس حال میں؟ یوادون من حاد اللہ، کہ وہ دوستیاں کر رہے ہیں ان لوگوں سے کہ جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں۔ یوادون یعنی ان سے محبت کرنا اور ان سے دوستی رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی نشانی بتا رہا ہے کہ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کبھی بھی ایسا کرتا ہوا نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں کو اپنا وہ جو ہے وہ اپنا بنا رہے ہیں، دوستیاں کر رہے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، حالانکہ چاہے جائے کہ وہ ان کے والدین ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، یا ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، یا ان کے بھائی، او عشیرتہم، یا ان کا جو ہے وہ یعنی کہ گھر بھار اور جو خاندان کیوں نہ ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں در حقیقت جو ایمان والے ہیں، جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ایک مہر لگا دی ہے، لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے جو ایمان والے ہیں پھر ان کی مدد بھی کی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو جن کو وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو یہاں پہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں اب جتنے ایمان والے ہیں اگر وہ واقعی پکے سچے ایمان والے ہوں گے تو وہ اس چیز کو سمجھیں گے اور اس چیز سے دور رہیں گے۔ اور پھر آگے وہی آیت، اصل آیت جو سمجھنی تھی پوائنٹ وہ اسی میں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو وَيُدْخِلُهُمْ جنات، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، وہ جنت ہے کہ جن کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ وہ خالدین فیہا، ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ تعالیٰ کا اصل گروہ ہے،
الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ تعالیٰ کا جو لشکر ہے، اللہ تعالیٰ کا جو گروہ ہے، وہی اصل کامیابی والا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تینوں چیزیں کلیئر ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو یہ 3 پوائنٹس ہیں بہت اہم کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق مالک رازق ہے، ہم نے رسول کی بات ماننی ہے جب بھی ہماری فلاح ہے. اور دوسری چیز کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک سے یا مشرک سے راضی نہیں ہو سکتا، اس لیے عبادات کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنا ہے. اور تیسری چیز کیا تھی کہ جو مشرکین ہیں پھر ان سے رابطہ بھی نہیں رکھنا، اور ان کو تبلیغ کرنی ہے. اچھا جو ہے وہ اگر ماں باپ بھی مشرکین ہوں تو قرآن میں آیا نا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے دنیا میں. وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، جو ایک معروف طریقہ ہے، ان سے ان کی خدمت کریں، سب کریں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو ایمان کی دعوت دیں، لیکن ان کے عقائد، ان کی عبادات جو غلط ہیں اس کے اندر نہ پڑ جائیں کہ ہاں چلو میرے ابو تو ہیں صحیح کر رہے ہوں گے. تو اس چیز کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے جی، یہ تینوں پوائنٹس کلیئر ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد پھر آگے ہم پراپر اسٹارٹ کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.